اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، نظارہ درمیان ہے کا جو کہانی آپ کو اتنی آپ کی دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو امید ہے کہ اب آپ دلچسپی سے اس کو سن رہے ہوں گے اور یہ اب مکمل ہونے والی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، آپ دیکھیں وہ ان کی خالہ اور مدر نے اور پیسے کی بدولت انہوں نے وہ منگنی کا اعلان بھی کر دیا۔ خورشید عالم کو بھی جاب پیاری ہے تو اس نے بھی منگنی کے لیے حامی بھر دی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ جل ہوتا ہے پانی اور تھل ہوتا ہے صحرا، یعنی صحرا میں بھی پانی اوپر آ گیا۔ جل تھل ایک ہو جانا، ہر جگہ پانی آ جانا، خشک جگہ پر بھی پانی آ جانا۔ تھل صحرا کو کہتے ہیں، جل پانی کو۔ ڈنر سے ذرا پہلے بارش تھی اور خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدیقی جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبئی آئے تھے، بالکنی میں جا کھڑے ہوئے، جس سے کچھ فاصلے پر برج خموشاں کا اندھیرا جنگل بھیگی ہوئی ہوا میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں کہکہے گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانو پر رکھے ہوئے نقرئی چمکدار شمعدان میں موم بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ بہت بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا، خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فون پر پہنچی۔ ایک مقامی ہسپتال سے ایک نرس پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر عالم وہاں موجود ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درستی سے پوچھا، درستی سے ڈانٹ کر۔ مس پیروزہ دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہیں۔ آج ان کی حالت زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہلوایا ہے کہ اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہیں۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم ویری شیور، الماس نے گرج کر جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا اور ذرا سراسیمگی سے مہمانوں میں آج شامل ہوئی، یعنی اس پر وہ کیفیت رہی جو اس نے جھوٹ بولا اس کی۔ 2 گھنٹے بعد پھر فون آیا، ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً ہسپتال بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے، پھر انہوں نے الماس کو آواز دی، بھائی معاف کرنا مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی، کل ضرور آئیے گا، ہم لوگ ویکینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ضرور، گڈ نائٹ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ بریچ کینڈی کے ہسپتال میں صحت یاب ہو کر خورشید عالم کے ابا میاں خوش پرتاپ گڑھ واپس جا چکے تھے۔ یعنی یہ بچوں میں نے غلط بتا دیا تھا آپ کو، اس کے والد بیمار تھے تو اب وہ تندرست ہو گئے، وہ ادھر لے آیا تھا ان کو۔ یہ بڑا مشہور ہسپتال ہے ان کا، آپ نے سنا بھی ہوگا اس کا نام کبھی نہ کبھی۔ اب میں بتاؤں گی تو آپ کی توجہ جو ہے نا کہیں اور چلی جائے گی، تو آپ پھر دوبارہ جا کے خود ہی ڈھونڈیے گا۔ جب تک امبالہ ہل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا جو دلہن کو جہیز میں ملا تھا، شادی کے بعد دلہا میاں سسرال ہی میں رہے۔ اکثر وہ صبح کو دفتر جانے سے قبل بالکنی میں کھڑے ہوتے، نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں سے گزرتی بل کھاتی سڑک برج خموشاں کی طرف جاتی تھی۔ وقتاً فوقتاً سفید براق کپڑوں میں ملبوس پارسی نسیار سفید رومالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے کتاریں بنائے جنازہ اٹھائے دور پہاڑی پر چڑھے نظر آتے تھے۔ برج خموشاں وہ اونچی جگہ پر جہاں پر لاشوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ کوے اور گدھ درختوں پر منتظر رہتے برج خموشاں کے احاطے کا پھاٹک دور کیمز کارنر پر کھلتا تھا، یعنی وہاں ایک اونچا برج ہے بچوں، وہاں پر نا پارسی لوگ اپنی لاشیں رکھتے ہیں تو ان کو پرندے آگے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اس کا پھاٹک کس طرف کھلتا تھا، کیمز کارنر میں کھلتا تھا۔ پھاٹک پر ایک جھاڑ جھنکار کاٹ داڑھی والا خوفناک بوڑھا پھونس پارسی دربان ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ بوڑھا پھونس بہت ضعیف، ساکت بیٹھا رہتا، خاموش، بالکل حرکت کیے بغیر بیٹھا رہتا۔
سفید ساڑیوں اور سفید کپڑوں میں ملبوس سوگوار پارسی میت چڑھانے کے بعد سبز پہاڑی سے اتر کر اپنی اپنی موٹروں میں بیٹھ جاتے۔ پھاٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح ٹھاٹھے مارتا رہتا۔ یہ بچوں ایک اور وہ آپ کو منظر دکھا رہے ہیں۔ مقابل کی عمارت پر ایئر انڈیا کے مہاراجا کا اشتہار نت نئے پرلطف الفاظ میں ان زندہ انسانوں کو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا۔ یہ کوئی ایئر انڈیا مہاراجا ہے، اس کا اشتہار جو ہے وہ باہر لگا ہوا ہے، وہ مطلب یہ جو جہاں پر یہ برج خموشہ ہے اس کے ساتھ ہی باہر سڑک پر۔ اس نے ایک بار خط میں لکھا تھا، ذہن کی 1000 آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ صرف ایک ہے، لیکن محبت ختم ہو جائے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی موج پل کی پل میں فنا ہو گئی۔ آسمان پر سے گزرنے والے بادل فضا میں تحلیل ہو چکے۔ جب وہ مری ہوگی تو کووں اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا۔ اس طوفانی رات کو ہسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمانوں پر پہنچی ہوگی اور عالم بالا کے گھپ اندھیرے میں، عالم بالا اوپر والا آسمان، عالم بالا کے گھپ اندھیرے میں کسی دوسری روح نے اس سے ٹکرا کر پوچھا ہوگا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا ہوگا، پتہ نہیں، میں کل ہی تو مری ہوں۔ اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی۔ مرے ہوئے انسان زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ یہ بچوں وہ فیروزہ جو ہے نا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تارا بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی تھی۔ یہ تارا بائی جو ہے بچوں، یہ وہ میڈ سرونٹ جو انہوں نے الگ گھر شادی کے بعد اپنا لیا، یہ وہاں پر کہانی اب دوبارہ چلی گئی ہے، یہ یہاں تک بتا کر کہ وہ اب اس جگہ پر جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی وہاں پر آ گئی ہے کہ وہ میڈ سرونٹ جو ہے، نوکرانی جو ہے، وہ جو ینگ لڑکی ہے وہ ہر چیز کو بڑی حیرت سے دیکھتی ہے، وہ صاحب کو حیرت سے تکا کرتی ہے۔ الماس بیگم امید سے ہیں، بہت جلد تارا بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا۔ آج صبح آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صدیقی آئے تھے۔ جب تارا بائی ان کے لیے چائے لے کر برآمدے میں گئی تو وہ چونک پڑے اور خوشی سے پوچھا، ارے تارا بائی، تم یہاں کام کر رہی ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر کو داغدار صاحب، تارا بائی نے شرما کر جواب دیا۔ آپ صاف سجائی دیتے؟ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ اب تمہیں صاف دکھائی دیتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سب کچھ صاف سجائی دیتے ہیں۔ گڈ۔ پھر وہ مسٹر اور مسز خورشید عالم سے مخاطب ہوئے۔ بھئی یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھا پن عارضی ثابت ہوا۔ تمہیں یاد ہے الماس، تمہاری انگیجمنٹ پارٹی کی رات مجھے ہسپتال بھاگنا پڑا تھا؟ الماس کو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ تمہاری انگیجمنٹ کی رات میں ہسپتال گیا تھا، وہاں ایک خاتون مس پیروزہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے چند روز قبل اپنی آنکھیں بینک کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کے مرتے ہی مجھے فوراً بلایا گیا کہ ان کی آنکھوں کے ڈلے نکال لوں۔ جو بھی بچوں یہ ہوگا لفظ دیکھ لیجیے گا۔ بے حد نرگسی آنکھیں تھیں بیچاری کی، جانے کون تھی غریب۔ ایک بحری بنڈار پارسن پلنگ کے سرہانے کھڑی بری طرح روئے جا رہی تھی، یعنی وہ جو اس کی چچی تھی۔ بڑا المناک منظر تھا، یعنی دردناک منظر تھا کہ ایک جوان لڑکی فوت ہو گئی۔ خیر تو چند روز بعد اس تارا دائی کا ماموں اسے میرے پاس لایا تھا، یعنی یہ جو میڈ سرونٹ ہے اس کا ماموں میرے پاس آیا۔ اسے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نیا کورنیا لگانے سے اس بچی کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میں نے وہی مس دستور کی آنکھیں ذخیرے میں سے نکال کر اس کا کورنیا اس لڑکی کی آنکھوں میں گرافٹ کر دیا۔ دیکھو کیسی تارا ایسی آنکھیں ہو گئی ہیں اس کی۔ تارا ایسی یعنی تاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ واقعی میڈیکل سائنس آج کل معجزے دکھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے بات ختم کر کے اطمینان سے سگریٹ جلا لیا، مگر الماس بیگم کا چہرہ فک ہو گیا۔ خورشید عالم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر جیسے اندھوں کی طرح ہوا میں کچھ
ٹٹولتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تارا بائی ان کی یہ کیفیت دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر جاتی ہے تو صاحب پلٹ کر باولوں کی طرح تارا بائی ان کی یہ کیفیت دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر جاتی ہے تو صاحب پلٹ کر باولوں کی طرح، بچو یہاں حمزہ آئے گا، باولوں کی طرح اسے تکنے لگتے ہیں، دیوانوں کی طرح۔ تارا بائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ بوکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جا کر برتن دھونے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دور برج خاموشاں پر اسی طرح گدھ اور کوے منڈلا رہے ہیں۔ کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ یعنی کاغا کوا، سب تن جسم، یہ بچو یہ ہے پنجابی اور اردو کا مکس ہے، بہت مشہور ہے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا یہ کن کا ہے۔ میرے ماموں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو گایا بھی کرتے تھے، تو یہ مجھے اس لیے اتنی روانی سے آگے۔ کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس گوشت، دو نینا دو آنکھیں، مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس امید، پیا محبوب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی آنکھیں دیکھیں، جو بھی کوئی چالاکیاں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، آپ کتنا دھوکہ دے لیں گے تو وہ بچی جو ہے، تارا جو ہے، اس کی آنکھوں میں اس کی وہ جو لڑکی تھی اس کی فیروزہ کی آنکھیں جو ہیں وہ تارا بائی کو مل گئی ہیں، اور تارا بائی مستقل ان کے گھر میں رہتی ہے۔ اب خورشید عالم کو وہ پورا پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کی جدائی میں بیمار ہو کر اپنی جان دے دیتی ہے، تو وہ اس سے وہ کہتی بھی ہے کہ انسان ایک ہی بار محبت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نہیں۔ تو وہ یہاں پر یہ وہی کہانی ہے کہ جو کوئی پلان کرتا ہے اور کھیل کھیلتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، راکھ رہتی ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ۔ وہ اب اس بچی کو غور سے دیکھا کرے گا کہ اس کی آنکھوں میں فیروزہ کی آنکھیں ہیں، اور وہ اس کو الماس کو تو وہ توجہ کبھی نہیں مل سکے گی، کیونکہ الماس نے تو اپنی دولت کے بل بوتے پر اس کو حاصل کر لیا ہے، لیکن جہاں پر اس کا وہ جو غم ہے اس کو فیروزہ کو کھونے کا، ایک تو خورشید عالم کے ساتھ وہ رہے گا، اور یہاں پر یہ پورے افسانے میں جو آپ نے جب آپ بیان کریں گے تو آپ کے نوٹس ہوں گے، وہ ان کو پڑھ کر آپ کو سمجھ بھی آئے گی، وہ بہت عظیم اساتذہ نے بچوں ترتیب دیے ہیں۔ تو اب آپ کو اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو ان نوٹس کی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ اب ٹیچر نے یہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ معاشرت، وہ لوگوں کا رہن سہن، غربت، امارت، امیر لوگوں کا دوسروں کو اپنے قبضے میں کر لینا، اور غریب لوگوں کا بس نہ چل سکنا، اور لیکن پھر قدرت کا ایک نظام جو اپنا ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ بھی پھر وہ قدرت جو ہے وہ اپنا نظام چلاتی ہے، اور کوئی جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اس کو آپ یاد بھی کر لیجئے گا۔ کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ تو ٹھیک ہے بچوں، یہ قرۃ العین حیدر جنہوں نے پورا یعنی ایک احاطہ کیا ہے، اس میں پوری ایک معاشرت کا، پورے امیر لوگوں کی ظلم کا اور غریب لوگوں کی بے بسی کا، اور پھر قدرت کا، فطرت کا اپنا ایک جو ہے طریقہ کار اپنی چیزوں کو زندہ رکھنے کا۔ تو آپ انشاءاللہ امید ہے آپ اچھی طرح لکھ بھی سکیں گے اپنے نوٹس کو پڑھ کر، اور اس میں نے جو پڑھ کر سنایا اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلے کام میں ملیں گے، اللہ حافظ۔